السلام علیکم، کیسے ہیں گل کے گلدستے؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جو لوگ بار بار کہہ رہے تھے آپ نیو ایپیسوڈ دے دیں تو وہ خوش ہیں، اب نیو ایپیسوڈ آنے لگ گئے ہیں، لیکن میں ابھی تک خوش نہیں ہوں آپ لوگوں کے رسپانس سے۔ تو سب اچھا رسپانس کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ٹارگیٹ آپ لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 32 32ویں قسط پڑھیں گے۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سنتے دریاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خیالوں کی گہری کھائی سے نکلتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جبینہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالات میں تھی کہ گاڑی کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی تھی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند گئی تھی، لیکن ڈرائیور نے بر وقت گاڑی کو بریک لگائی تو گاڑی جبینہ سے آدھے انچ کے فاصلے پر رکی تھی۔ جبینہ! ریسٹورانٹ سے نکلتے دریاب نے دل پر ہاتھ رکھتے سے پکارا تھا، دریاب! جبینہ نے اپنے نام کی پکار پر گردن موڑ کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے دریاب کا نام ادا ہوا تھا۔ گاڑی اس کی ٹانگوں پر سپیڈ سے آ کر لگی تھی۔ دریاب گاڑی کی ٹکر کے باعث اڑ کر گاڑی کے اوپر گرا تھا۔ جبینہ بھاگتے ہوئے دریاب کے قریب آئی تھی۔ لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے تھے، دریاب کے کارز بھی وہیں جمع ہو گئے تھے۔ جبینہ کی نظریں زمین پر بے حس و حرکت پڑے دریاب پر تھی۔ وہ گہرے صدمے کا شکار تھی۔ دریاب کے خوبصورت حسین چہرے کی گوری رنگت ماتھے سے بہنے والے خون میں رنگ چکی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے زمین پر لوگوں کے سہارے پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دریاب کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ کوئی اس کی نبض چیک کر رہا تھا، کوئی گردن کو چھو رہا تھا تو کوئی اس کی سانسیں چیک کر رہا تھا، کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، جبکہ گارڈز نے لوگوں کے ہجوم میں سے دریاب کو اٹھا کر وہاں سے نکالا تھا۔ میڈم چلیں، ہان سائیں کو ہسپتال لے جانا ہوگا۔ بڑے ہان سائیں ارمغان کو کال کر دیتے ہیں، آپ چلیں۔ گارڈ جبینہ کے پاس کھڑا جھکی نظروں سے بول رہا تھا، لیکن جبینہ کی نظریں زمین پر گرے اس خون پر تھیں جسے وہ جبینہ کے لیے بہانے کو تیار تھا۔ میڈم، دریاب سائیں کی حالت بگڑ رہی ہے، ہمیں جلد از جلد ہسپتال جانا ہوگا، گارڈ نے بے بسی سے کہا تو دریاب کے نام کی پکار پر جبینہ اس کی جانب ایک نظر دیکھتے اگلے لمحے بھاگ کر گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جہاں دریاب کو لٹایا گیا تھا وہ دریاب کے پاس بیٹھتی اس کے ہوش و حرت سے بیگانہ وجود کو اپنی گود میں رکھتی، اپنا دوپٹہ دریاب کے بہتے خون پر رکھتی اس کے زخم کو ہلکا ہلکا دبانے لگی تھی۔ دریاب! وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ اس سے مخاطب کر رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک گارڈ بیٹھا جبینہ کی سسکیاں سن رہا تھا اور چاہ کر بھی مڑ کر اس لڑکی کو حوصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ دریاب! آئی ایم سوری۔ وہ اس کی بیئرڈ میں ٹھہری سرخ ندی کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ دریاب! مجھے معاف کر دو، ایسے مت کرو میرے ساتھ، پلیز آنکھیں کھول لو، مجھے دیکھو دریاب، مجھے چھوڑ کر مت جانا دریاب، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے دریاب، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا دریاب، تمہیں ہنستا کھیلتا دیکھنا میری اولین خواہش تھی، میں نے چاہا تھا کہ مجھ سے دور رہ کر تم خوش رہو، مجھے اپنی خوشی سے زیادہ تمہاری زندگی، تمہاری خوشیوں کی پرواہ تھی، وہ میرے ساتھ رہ کر تمہیں نہیں مل سکتی تھی دریاب، مجھے اپنی اور تمہاری خوشیوں میں سے کسی ایک کی خوشی کو چننا تھا اور وہ تمہاری خوشی تھی دریاب، پلیز آنکھیں کھول دو۔ وہ نم آواز میں دریاب سے مخاطب اس کا ہوتی ایک ہاتھ سے وہ دوپٹہ اس کے ماتھے پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بیئرڈ پر رکھے ہوئے تھی۔ دریاب آنکھیں کھولو نا پلیز دریاب آنکھیں کھولو، میں مر جاؤں گی دریاب، وہ روتی تڑپتی اسے پکار رہی تھی۔ فاسٹ ڈرائیو کرے نا، دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے۔ جبینہ اب ڈرائیور سے مخاطب ہوئی تھی، میں کیوں واپس آئی تھی، کیوں پتہ چلا میرے بارے میں، اور اگر پتہ چل بھی گیا تھا تو اتنی دیر سے کیوں؟ وہ روتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے دریاب کے بالوں میں جذب پھولتے جا رہے تھے۔ ہم اس رات کیوں ملے تھے دریاب، اور اگر ملے تھے تو وہ بھیانک رات میری زندگی میں کیوں آئی تھی؟ وہ دریاب کا چہرہ دیکھتی بہتے آنسوؤں سے سوچ رہی تھی۔
کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دریاب کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا، جبکہ بینچ پر بیٹھی جبینہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنے دوپٹے پر دریاب کی محبت کا رنگ دیکھ رہی تھی جو سرخ تھا۔ ارمغان بھاگتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے ملازمہ وہیں مل گئی تھی۔ وہ جلدی میں شاید کوٹ پہننا بھول گیا تھا، شرٹ پر ٹائی بھی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ کہاں ہے؟ ارمغان نے بنفشہ کے متعلق استفسار کیا تھا۔ ہاں سائیں، وہ اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے پوچھا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ملازمہ کے کال کرنے پر وہ الٹے پیر بھاگتا ہوا گھر آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بنفشہ تکیے میں منہ چھپائے بیڈ پر لیٹی ہچکیاں بھرتی روتی چلی جا رہی تھی۔ ارمغان لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے قریب پہنچا تھا۔ بنفشہ، میرا بچہ، بس کر دو۔ ارمغان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اوڑیو، وہ روتی سو سو کرتی نم آنکھوں سے ارمغان کو دیکھتے بتانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سوجے پیوٹے دیکھ کر اس کی تکلیف پر ارمغان کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ بس میرا بچہ، اتنا نہیں روتے۔ وہ کہیں سے بھاگ کر آئی ہوگی۔ کھلا دروازہ دے کر واپس چلی گئی۔ میں اپنی جان کو اس سے بھی پیاری بلی لا کر دوں گا۔ ارمغان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ شدتوں سے روتی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اب نہیں چاہیے مجھے کوئی بھی بلی، اوڑیو بھی نہیں چاہیے، وہ نم آواز میں روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اچھا بس رونا تو بند کرو نا میری جان، دیکھو کتنا بخار ہو رہا ہے تمہیں، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسے تو نہیں روتے نا، دیکھو تمہیں ایسے دیکھ کر میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ارمغان، میں نے اس سے اتنا پیار کیا تھا، آپ کو بھی منایا تھا، پھر کیوں گئی؟ وہ نم سرخ آنکھیں ارمغان کے چہرے پر ڈال کر پوچھنے لگی۔ وہ سارا دن اوڑیو کے ساتھ کھیلتی رہی تھی اور اچانک لاؤنج سے نکل کر اس کی جانب جاتی لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ اب رونا بالکل بھی نہیں، اگر چاہیے تو میں ابھی منگوا دیتا ہوں، اس سے اچھی ہوگی، یا پھر سرور سے کہتا ہوں CCTV کیمرے چیک کر لے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ارمغان نے اس کے گال پر لب رکھتے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بنفشہ اپنے آنسو پونچھتی ارمغان کے سینے پر سر رکھتی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ چکی تھی۔ رو رو کر تم نے کیا حال کر لیا ہے اپنا، دیکھو کتنا فیور ہو رہا ہے، پتہ ہے نا کہ میڈیسن نہیں کھانی، چاہے بخار بھی ہو جائے، پھر کیوں اس طرح کیا؟ ارمغان اس کے بالوں پر لب رکھتا پوچھنے لگا۔ وہ پہلے ہی دریاب کی وجہ سے پریشان اور اداس سا تھا، اس پر تضاد اس کی بیوی کو خود کو تکلیف دینا، وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ اٹھو شاور لو تاکہ بخار اترے۔ ارمغان نے اس کی کلائی پکڑتے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ نہیں لینا، مجھے نہیں لینا، بنفشہ نے سستی سے کہا تو ارمغان اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے کندھوں پر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ ارمغان، آپ کیوں آئے؟ گھر جائیں اپنے آفس، جیسے صبح چلے گئے تھے، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی کیونکہ ارمغان صبح 9 بجے ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ میڈم، آپ اس وقت بھی اپنے اوڑیو کے ساتھ بزی تھی، دیکھا اپنے اوڑیو کے لیے اپنے شوہر کو اگنور کیا تو کیا ہوا؟ اگنور کرنے سے کیا ہوا؟ ارمغان نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے کہا۔ میں نے کب اگنور کیا؟ بنفشہ نے ارمغان سے پوچھا جس کی شرٹ پھر شیمپو اٹھا کر بنفشہ کے ہاتھوں میں پکڑا کر شاور کھولا تھا۔ یاد نہیں صبح کیسے اگنور کیا تھا؟ وہ اپنی شرٹ دیوار پر ہینگ کرتے پوچھتا۔ بنفشہ کے ہاتھ سے بوتل لیتا اپنی ہتھیلی پر الٹانے لگا۔ وہ تو آپ تنگ کر رہے تھے نا؟ بنفشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تنگ کر رہا تھا میں؟ سیریسلی؟ وہ شیمپو کی جھاگ بنا کر اس کے بالوں میں لگاتے پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل تنگ کر رہے تھے، کیونکہ ارمغان ابھی بنفشہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان کی نظریں دھڑکنوں پر محسوس کرتے اس کا دل 200 کی سپیڈ پر دھڑکا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں دھڑکنوں پر بہہ رہی تھی جو کنارے سے قطرے کی صورت ٹھہر کر گرتی ارمغان کا دل حلق میں اٹکا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتا ساری جھاگ پانی کے ساتھ بہانے لگا تھا۔ صبح میں نے صرف ایک روٹین کس کی تھی جسے تم تنگ کا نام دے رہی ہو؟ تنگ ابھی میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ اس کے بالوں کو کینچے میں قید کر گیا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ پانی کے گرتے قطروں کو کناروں سمیت لبوں سے چومنے لگا۔ ارمغان، اس کی نرمی پر بنفشہ نے اسے پکارا۔
اس کا دل پسلیوں کے پیچھے کسی طوفان کی مانند مچل رہا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب کرتا اس کا گھٹنا اپنی کمر پر رکھنے لگا تھا۔ کہیں کہہ کر گیا تھا نا کہ کھانا وقت پر کھا لینا، نہ تم نے ناشتہ ٹھیک سے کیا نہ کھانا کھایا، الٹا رو رو کر اپنی آنکھوں پر ظلم کیا اور اپنی انرجی بھی ویسٹ کی۔ میرا خود پر سے کنٹرول ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ ارمغان آپ اسی لیے گھر آئے تھے کیا؟ بنفشہ نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے پوچھا۔ اس لیے تو نہیں آیا تھا، لیکن اگر سکون میسر ہو رہا ہے تو حاصل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ آتی شرارت اپنے ہتھیلی میں جذب کرتا بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بنفشہ نے اس کی نیلی گہری بھولتی آنکھوں سے گبڑاتے اپنے دانتوں کا دباؤ اپنی نازک پنکھڑیوں پر بڑھایا تھا۔ وہ حرارت کی لو سے دستک دیتا بنفشہ کی سانسیں اپنے نام کر رہا تھا۔ بنفشہ کا دل کسی بلی کے بچے کی طرح اچھلتا اس کی پسلیوں میں اٹکلیاں کرتا۔ بنفشہ کی سانسیں سینے میں ہی الجھا رہا تھا۔ ارمغان میرا سانس رک رہا ہے، بنفشہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے اسے بتایا۔ گہرا سانس بھرو، پانی بند کریں۔ بنفشہ کے کہتے ہی ارمغان نے پانی بند کیا تھا۔ ارمغان کے خوبصورت بالوں سے بہتا پانی تاری میں سے گزرتا اس کے چاند سے چہرے کو دلکش بنا رہا تھا۔ بنفشہ نے یک ٹک اس کا چہرہ دیکھا تھا جو اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے اس میں تحیر ہو گیا تھا۔ بنفشہ کی سستی اور نقاہت محسوس کرتے ارمغان نے اسے کسی ننھے سے بچے کی طرح اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتی فوراً کسی بچے کی طرح اس سے لپٹ گئی تھی اور کمر پر ٹانگیں باندھ کر گئی۔ ارمغان نے اس کی کمر کے نیچے ہتھیلیاں بے بس کی تھی۔ پانی کھول دوں؟ ارمغان نے اس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تو بنفشہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اب سانس ٹھیک ہے؟ ارمغان نے نل کھولنے سے پہلے پوچھا۔ بنفشہ نے بمشکل کہا تھا۔ وہ شدت و سمیت اس پر پانی کے ساتھ برسا تھا۔ درکنوں کی وادی آج ارمغان کا سکھ چین سب لوٹ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ جھکاتا اس کے حصار میں چھپا تھا۔ بنفشہ نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ پانی نہ تو اس کے سر پر گر رہا تھا نہ ہی اس کی سانسیں تھم رہی تھی۔ بہار کی حدت بھی پانی میں بہہ چکی تھی۔ اوریو کا تو ارمغان نے اس سے نام بھی بھلا دیا تھا۔ بنفشہ فراک پہنے گلے میں اسٹالر لٹکائے ڈائننگ ہال میں آئی تو ارمغان چیئر پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیبل پر سوپ کا باؤل دیکھتے بنفشہ نے منہ بگاڑا تھا۔ نہیں ارمغان، مجھے یہ نہیں پینا۔ بنفشہ نے منہ بسور کر یوں کہا جیسے ابھی رو دے گی۔ تم جاؤ، ارمغان نے ملازمہ کو اشارہ کرتے کہا۔ پینا تو پڑے گا، یہ ہیلتھی ہوتا ہے۔ ارمغان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، نہیں مجھے نہیں پینا، بنفشہ نے اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجا کر کہا تو ارمغان نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اس طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تو وہ یقیناً اسے منا لے گی اور ارمغان فی الحال اس کی صحت کو لے کر کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ذریعہ کے لیے پریشان تھا اور ارمغان میں یہ نہیں پیوں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی تھی۔ تو پھر کیا کھانا ہے؟ مجھے گرم گرم پاستا کھانا ہے اور برگر بھی، بنفشہ نے سوچ سوچ کر بتایا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ؟ ارمغان نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے انگوٹھا رکھتے لبوں پر انگلیاں رکھتے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اس کے تاثرات سے بنفشہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی مزید بولی تھی۔ اس کے علاوہ پیزا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ارمغان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا تھا۔ بخار نارمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ارمغان کسی بھی صورت اسے فی الحال یہ سب کھانے کو نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کا امیون سسٹم پہلے ہی ویک ہو رہا تھا۔ بنفشہ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ تمہیں اپنی صحت کا ذرا سا خیال نہیں ہے؟ کچھ دیر پہلے تمہیں روزی نے کھانے کا کہا، کئی بار پوچھا، تم نے منع کر دیا، تب تمہارے پاس اپنی پسند کا کھانا کھانے کا آپشن تھا جسے تم نے رو رو کر اگنور کیا اور خود کو باہر کروا لیا، لیکن اب تمہیں یہ سب کھانا ہے جو بالکل بھی ہیلتھی نہیں ہے۔ اب کی بار ارمغان ذرا سخت لہجے میں بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نرمی کا بنفشہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ ارمغان یہ ہیلدی ہے، ان میں ویجیٹیبلز کا یوز ہوتا ہے۔ بنفشہ نے ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ اگر تمہارا ویجیٹیبل کھانے کا اتنا ہی موڈ ہے تو یہ سوپ پیو نا، اس میں چکن اینڈ ویجیز ایڈ ہیں۔ ارمغان نے اسے ڈبل ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ نہیں ارمغان، مجھے نہیں پینا، بنفشہ نے اکتا کر کہا تھا۔ میرا بچہ اس وقت یہ پی لو، رات تک تھوڑی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو جو کہو گی وہی منگوا دوں گا، لیکن ابھی یہ پی لو، تمہیں انرجی کی ضرورت ہے۔ ارمغان کو اس کی ضد اور لاپرواہی پر غصہ تو آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے بچوں کی طرح سمجھانے لگا۔
नहीं मुझे नहीं पीना, वो जिद पर अड़ी। मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से पिलाऊंगा, देखना बहुत मज़े का लगेगा, वो सब बड़ा बर्दाश्त से प्यार से बोला। नहीं नहीं नहीं, बनफ्शा ने बच्चों की तरह कहा। रोज़ी रोज़ी, अरमगा ने बुलंद आवाज़ में गुस्से से मुलाजमा को पकारा था। जी हाँ साईं, वो भागती हुई बोतल के जिन की तरह अरमगान के सामने हाजिर हुई थी। बनफ्शा जो कहती है इसे सरवा से मंगवा दो। वो अपनी जेब से वॉलेट निकालकर बनफ्शा के पास इंतहाई जब्त से रखता ऊपर सीढ़ियों की जानिब गया था। हाँ चाहिए आपका खाना कमरे में लाऊं? मुलाजमा ने इसकी पूछ देखते कहा। नहीं खाना मुझे, वो बेजारी से जवाब देता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। बनफ्शा ने इसकी पुश देखी थी जो आज पहली बार इससे नाराज हुआ था। वो सफ़ेद टी शर्ट के साथ ब्लैक एंड वाइट ट्राउज़र पहने हुए था। माजी क्या मंगवाऊँ सर्वर से? रोजी ने बनफ्शा की जानिब मतवज्जा होते पूछा। जहर, वो कहती कुर्सी से उठ गई थी। इसके कहने पर जहाँ रोजी की आंखें हैरत से फैली थी वहीं सीढ़ियाँ चढ़ते अरमगान ने भी रुक कर पलट कर बनफ्शा को देखा था, फिर जरा सा मुस्कुराकर कमरे की जानिब गया था। वो जानता था कि अब वो ज़रूर सूप पी लेगी। वो आज ऊपर वाले कमरे में आ गया था ताकि बनफ्शा इसकी नाराज़गी महसूस करके सूप पी ले। वो कमरे में आकर ट्राउज़र की पॉकेट से किंडर जॉय और चॉकलेट निकालकर साइड टेबल के ड्रॉ में रखने लगा था और इसने सूप पीने पर इनाम के तौर पर बनफ्शा को देना था। वो अस्पताल में भी अच्छा खासा थक चुका था, फिर सुबह ऑफिस में भी गया था। वो अस्पताल में ही था जब इसे मुलाजमा ने कॉल करके बनफ्शा से मुतल्लिक बताया था। वो वहाँ से उल्टे कदम घर की जानिब भागा था। इस वक्त इसका जिस्म थकन से चूर था। शावर के बाद इसे गहरी नींद आ रही थी। औंधे मुंह बेड पर गिरा था। इससे लेटे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कहा था मुझे खाना नहीं खाना, अरमगा ने हनूस तकिया चेहरा छुपाए कहा। क्यों नहीं खाना? बनफ्शा ने पूछा तो इसकी आवाज़ पर अरमगान उठकर बैठा रिमोट पकड़कर कमरे की लाइट्स ऑन करने लगा। तुमने खाया कुछ? अरमगा ने बेड ग्राउंड से टेक लगाते पूछा। आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाती? बनफ्शा ने ट्रे साइड टेबल पर रखा था और अरमगान ने गर्दन मोड़ कर देखा तो ट्रे में एक जानिब सूप का प्याला जबकि साथ अरमगान के लिए प्लेट में बाप छोटा कौरमा और रोटियां थी। ये सूप मैं पीऊँगा? अरमगान ने पूछा। आप खाना खाएं, मैं यही पी लूँगी। और मकान के सामने खड़ी अपने नाखूनों से खेलती आहिस्तगी से बोली। क्यों? वो बर्गर, वो पिज़्ज़ा और पास्ता कौन खाएगा? अरमगान से छेड़ा तो बनफ्शा ने एक शिकवा खना नगार अरमगान पर डाली थी जो सब कुछ जानते बूझते अब अनजान बन रहा था। आपको तो खुश होना चाहिए, जैसा आपने चाहा था वैसा ही हो रहा है। मैं नहीं खा रही वो सब कुछ, बल्कि ये सूप पी रही हूँ जिसका कोई रंग ही नहीं है। बनफ्शा ने अपनी छोटी सी नाक सकीर कर कहा तो अरमगान ने ज़रा सा आगे होते बनफ्शा की कलाई को पकड़ा था। खाना खाएं अपना। बनफ्शा ने अरमगान के सीने पर हाथ रखते उठना चाहा जो इसे अपनी गोद में बिठा चुका था। मुझे नहीं खाना ये वाला खाना। अरमगान ने रूठी रूठी से बनफ्शा की झुका चेहरा देखते कहा तो बनफ्शा ने फौरन नजरें उठाकर इसे देखा था। क्यों नहीं खाना? बनफ्शा ने धमकी अमेज लहजे में पूछा था। अरमगान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। जैसे तुम्हें सूप नहीं पीना, मुझे ये कौरमा नहीं खाना, अरमगान ने शरारत से कहा तो बनफ्शा इसे गोली से नवाजा। पीने लगी हूँ मैं भी सूप, आप भी खाना खाएं, छोड़ें मुझे, वो हग्गी से बोली। मैं ऐसे तो नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये खाना खाऊं तो तुम्हें मुझे ये खाना अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। मुझे सूप पीना है, आप खुद खा लेना। बनफ्शा ने इससे आज़ादी लेने की खातिर कहा। तो मैं किस लिए हूँ? मैं रूही अरमगान को सूप पिलाता हूँ, तुम मुझे खाना खिलाओ। यकीन करो बहुत भूख लगी है, सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। इसके बाद तुम्हारे जनाने बनफ्शा ने बहुत सारे काम किए हैं। अरमगान ने इससे अभी तक दरियाब का एक्सीडेंट छुपाया हुआ था, लेकिन भूख वाली बात बिल्कुल सच कही थी। खाने के ट्रे में से सूप का बाउल निकाल कर साइड टेबल पर रखता ट्रे को बनफ्शा की गोद में रख चुका था। बनफ्शा ने रोटी के छोटे छोटे निवाले तोड़कर अरमगान को खाना खिलाना शुरू किया तो अरमगान ने इसे सूप पिलाया था और अरमगान से नाराज थी, लेकिन इसकी भूख का सुनकर इसे खाना खिला रही थी, वरना वो अरमगान को अपनी भरपूर नाराजगी दिखाना चाहती थी। कुछ देर में वो दोनों ही खाना खाकर फारिग हो चुके तो बनफ्शा ने वहां से उठना चाहा, लेकिन अरमगान ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। कहाँ जा रही हो? वो इसकी ब्राउन आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा।
ٹرے رکھنے بنفشہ نے کہہ کر پھر سے جانے کے لیے پر تولے تھے۔ رکھ تو یہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کے کندھے پر سر رکھنے لگا۔ ارمغان میں ناراض ہوں آپ سے۔ بنفشہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے سے دور کیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ارمغان نے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے چاکلیٹ نکال کر بنفشہ کے سامنے کی تو اس کا دل للچایا تھا، لیکن برہم دکھانے کے لیے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں چاہیے، ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ نے سر نفی میں ہلایا تھا، لیکن دل چیخ چیخ کر وہ چاکلیٹ مانگ رہا تھا جو ارمغان اسے دکھا رہا تھا۔ دیکھ لو، اگر نہیں لینی تو میں کھانے لگا ہوں، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھینی تھی۔ میں مانوں یا چاہے نہ مانوں، یہ چاکلیٹ صرف میری ہے، بنفشہ نے کہتے رخ موڑا تھا۔ اور یہ کس کا ہے؟ ارمغان نے ڈرا سے کنڈر جوائے ایگ نکال کر پوچھا تو بنفشہ کا دل للچایا تھا۔ جیسے چاکلیٹ میری ہے ویسے یہ بھی میرا ہے، بنفشہ نے کہتے للچاتے ہوئے ارمغان کے ہاتھ سے کنڈر جوائے لینا چاہا تھا، لیکن اس بار ارمغان نے اسے مضبوطی سے پکڑا تھا کہ بنفشہ اسے چھین نہیں سکی تھی۔ نہیں دینا؟ بنفشہ نے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سے جا کر پوچھا تو ارمغان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ خود کو اس کے گال پر لب رکھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ جب یہ تمہارا ہی ہے مائی پرنسس، میں تو کہہ رہا ہوں لے لو، تمہاری ناراضگی ختم کر کے لے لو، لیکن ناراضگی ختم کر کے، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ارمغان کے ہاتھ کے پاس کی تھی۔ وہ ایک کنڈر جوائے کے لیے اس سے اپنی کٹی کھول چکی تھی۔ ارمغان نے مسکرا کر اس کی انگلی سے اپنی چھوٹی انگلی الجھاتے ایگ اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ لاڈ سے بنفشہ کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ بنفشہ نے اگلے ہی لمحے بچوں کی طرح خوش ہوتے اسے کھول کر چھوٹے سے چمچ سے اسے کھانا شروع کیا تھا۔ اٹس سو ڈیلیشیس۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھاتی چاکلیٹ بال کھانے لگی تھی تو ارمغان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھی کھانا ہے یہ، ارمغان نے چاکلیٹ بال کی جانب اشارہ کرتے کہا جو دو تھے، جن میں سے ایک بنفشہ نے پہلے ہی کھا لیا تھا، اور اب ارمغان کی فرمائش پر وہ اس کا منہ دیکھنے لگی تھی، لیکن پھر دل بڑا کر کے چمچ سے چاکلیٹ کا آدھا ٹکڑا کاٹ کر اسے کھلانے لگی تھی۔ ارمغان کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اسے پورا نہیں آدھا چاکلیٹ بال کھلا رہی تھی۔ وہ قہقہا لگاتا اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ کھانے لگا تھا۔ بنفشہ نے چاکلیٹ کھانے کے بعد ایگ کا دوسرا حصہ کھولا جس میں ٹوائے تھا۔ یہ جڑ کیوں نہیں رہا ارمغان؟ بنفشہ نے اس کے پرزے ارمغان کے سامنے کیے تھے جو ہارٹ شیپ کے دو حصے تھے۔ ارمغان نے اسے چھویا تو وہ گلابی رنگ کی ہارٹ شیپ رنگ بن گئی تھی جو ارمغان نے اس کی انگلی پر پہنائی تھی۔ وہ بنفشہ کی دودھی سفید ہاتھ کی خوبصورت انگلیوں میں سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بنفشہ نے اپنا ہاتھ ارمغان کے لبوں کے قریب کرتے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ تو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کل بھی ایپیسوڈ آئے تو آپ سب نے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں ڈیلی ٹارگٹ آپ لوگوں کے لیے رکھتی ہوں۔ آپ جانتے کہ پہلے میں نے کبھی ٹارگٹ نہیں رکھا تھا، لیکن آپ لوگ ٹارگٹ کے علاوہ بالکل کوئی رسپانس نہیں کرتے، تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اگر نہیں کیا تو کر کے جائیں۔ بائے بائے۔